السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوران ٹی وی چینل کو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام اور امت مسلمہ کی بے بسی۔ ناظرین، مسئلہ فلسطین، جس میں زمین، شناخت اور خود مختاری پر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان دیرینہ تنازع شامل ہے، گہری تاریخی جڑیں رکھتا ہے اور یہ امن اور حل کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا مرکزی مرکز رہا ہے، جس میں اقوام متحدہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ تنازع مذہبی، قوم پرست اور تاریخی جہتوں کے ساتھ پیچیدہ ہے اور یہ 19ویں صدی کے اواخر سے لے کر آج تک مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ تاریخی سیاق و سباق: 19ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے اوائل تک تنازع کی جڑیں 19ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان قوم پرست تحریکوں کے عروج کے ساتھ تلاش کی جا سکتی ہے۔ صہیونی تحریک کا مقصد فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کا قیام تھا، جبکہ عرب قوم پرستی، آزادی اور خود مختاری کی کوششیں کرتی تھی۔ برطانوی مینڈیٹ کا دور: 1917 سے 1948 تک۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن نے برطانیہ کو فلسطین پر حکومت کرنے کا مینڈیٹ دیا۔ برطانوی حکومت کی طرف سے جاری کردہ 1917 کے بلفور اعلامیے نے فلسطین میں یہودی لوگوں کے لیے قومی گھر کے قیام کی حمایت کی، لیکن موجودہ غیر یہودی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کا وعدہ بھی کیا۔ اسی دوران یہودیوں اور عرب برادریوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ کی شمولیت: تقسیم کا منصوبہ 1947۔ دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کے بعد یہودی ریاست کے لیے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی حمایت کے درمیان اقوام متحدہ کی شمولیت کا آغاز ہو گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے تقسیم کے منصوبے اقوام متحدہ کی قرارداد 181 کی تجویز پیش کی تاکہ فلسطین کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کیا جائے، جس میں یروشلم ایک بین الاقوامی شہر ہے۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے قبول کیا، لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں 1948 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی، جس سے فلسطینیوں کی بڑی تعداد میں نقل مکانی شروع ہوئی، جسے نکبہ یا تباہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1967 اور اس کے بعد: 1967 میں 6 روزہ جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ کی پٹی اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ وہ علاقے جو فلسطینیوں کی جانب سے مستقبل کی ریاست کے لیے تلاش کیے گئے تھے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 242 میں تنازع میں زیر قبضہ علاقوں سے اسرائیلی مسلح افواج کے انخلا اور امن سے رہنے کے علاقے کے ہر ریاست کے حق کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مسلسل کوششیں اور چیلنجز: اقوام متحدہ نے سفارتکاری، امن قائم کرنے اور امداد کے ذریعے تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ 1990 کے عشرے میں اوسلو معاہدے، جسے امریکا نے سہولت فراہم کی، دو ریاستی حل کا تصور کرتے ہوئے امن کی طرف ایک اہم لیکن بالآخر نامکمل قدم کی نشاندہی کی۔ چیلنجز: بستیاں: مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی بستیاں امن مذاکرات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ رہی ہیں اور بین الاقوامی قانون کے تحت اسے غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسرائیل اس سے اختلاف کرتا ہے۔ سیکیورٹی خدشات: اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں اور غزہ میں حماس کے خلاف اپنے اقدامات کے جواز کے طور پر سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیا۔ سیاسی تقسیم: فلسطینی سیاسی دھڑے، خاص طور پر مغربی کنارے میں الفتح اور غزہ میں حماس نے ایک متحدہ محاذ پیش کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ بین الاقوامی سفارتکاری: بین الاقوامی کوششیں بشمول اقوام متحدہ کی طرف سے اکثر جغرافیائی سیاسی مفادات کی وجہ سے روکا جاتا ہے۔ کچھ ممالک اسرائیل کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور دیگر فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ آج اقوام متحدہ کا کردار: اقوام متحدہ فلسطینیوں کو انسانی امداد فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہے، خاص طور پر اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطین پناہ گزین
آن دی ایئر ایسٹ کے ذریعے یہ عمل کوششوں میں ثالثی کے لیے بھی کام کرتا ہے اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی دو ریاستی حل کا مطالبہ کرتا ہے۔ حالانکہ حالیہ برسوں میں پیش رفت رک گئی ہے، مسئلہ فلسطین کا حل جدید تاریخ کے سب سے زیادہ چیلنجنگ اور طویل تنازعات میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کا کردار، جبکہ مذاکرات اور امداد کے لیے ایک فورم فراہم کرنے میں اہم ہے، لیکن گہری بیٹھی ہوئی تاریخی شکایات، جاری سیکیورٹی خدشات اور مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے کی وجہ سے پیچیدہ ہے۔ امت مسلمہ اور مسئلہ فلسطین۔ مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں وسیع تر مسلم کمیونٹی نے تاریخی طور پر فلسطینی کاز کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اسرائیل قبضے کی مذمت کی ہے اور فلسطینیوں کے حقوق کی وکالت کی ہے۔ تاہم فلسطینیوں کو ٹھوس مدد فراہم کرنے میں مسلم ممالک کی تاثیر بحث اور تنقید کا موضوع رہی ہے۔ مسلم ممالک کے فلسطینیوں کی مناسب مدد کرنے میں ناکام ہونے کے تاثر میں کئی عوامل کار فرما ہیں۔ سیاسی تقسیم۔ مسلم اکثریتی ممالک اکثر جغرافیائی سیاسی خطوط پر مسابقتی مفادات اور اتحادوں کے ساتھ تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ تقسیم مسئلہ فلسطین پر اجتماعی رد عمل کو کمزور کرتی ہے اور اس سے نمٹنے کی مربوط کوششوں میں رکاوٹ ہے۔ گھریلو چیلنجز۔ بہت سے مسلم اکثریتی ممالک کو اپنے اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں سیاسی عدم استحکام، معاشی جدوجہد اور سماجی بدامنی شامل ہے۔ یہ مسائل فلسطینی جدوجہد جیسی بیرونی وجوہات کی حمایت سے توجہ اور وسائل کو ہٹا سکتے ہیں۔ علاقائی تنازعات۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات اور طاقت کی کشمکش کی خصوصیت ہے، جو مسئلہ فلسطین پر جا سکتی ہے اور اس سے نمٹنے کی کوششوں کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ سعودی عرب، ایران اور ترکی جیسے ممالک کے خطے میں اپنے اپنے ایجنڈے اور ترجیحات ہیں، جو ہمیشہ فلسطینیوں کے مفادات سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ سفارتی حدود۔ کچھ مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں یا اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتے ہیں، جو فلسطینیوں کی حمایت میں سخت کارروائی کرنے کی ان کی صلاحیت کو محدود کر سکتے ہیں۔ سفارتی تنہائی یا انتقامی کارروائی کا خوف محتاط اور محدود ردعمل کا باعث بن سکتا ہے۔ اقتصادی رکاوٹیں۔ اگرچہ کچھ مسلم ممالک فلسطینیوں کو مالی امداد فراہم کرتے ہیں، لیکن ان کی حمایت کی حد معاشی مجبوریوں یا وسائل کے لیے مسابقتی مطالبات کی وجہ سے محدود ہو سکتی ہے۔ مزید برآں امداد سیاسی حالات سے مشروط ہو سکتی ہے یا تنازع کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے کے بجائے اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود دنیا بھر کے بہت سے مسلمان احتجاج، انسانی امداد اور سفارتی کوششوں سمیت مختلف ذرائع سے فلسطینی کاز کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرتے رہتے ہیں۔ تاہم تنازع کی بنیادی مسائل کو حل کرنے اور ایک منصفانہ اور دیرپا حل کے حصول کے لیے تمام فریقین بشمول مسلم ممالک، عالمی برادری اور اسرائیلی اور فلسطینی قیادت کی جانب سے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری دوران ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیو آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکے۔ شکریہ۔